نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وباللہ توفیق اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر من اشہر الاواخر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معتکف کو اعتکاف میں جانے کی حالت میں بڑے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خلوص نیت ضروری ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صحیح طریقے سے 10 دن کا اعتکاف کرے، آخری عشرے کا اعتکاف کرے، تو اس سے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھ کر آدمی کو چاہیے کہ اعتکاف میں بڑے اعتدال کے ساتھ اعتکاف کرے، کیونکہ کہتا ہے ایک آدمی اگر اسلامی ملک میں ہو اور اسلامی ملک کے دفاع کے لیے سرحد پر 40 دن وہ سرحد کی حفاظت کرتا رہے تو آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے نیا بچہ، نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف میں بھی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب میں کہتا ہے آدمی بالکل ہر برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف نظر جو واجب ہوتا ہے، اعتکاف سنت جو اس وقت جو رمضان کا آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور دوسرا اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف نظر آدمی جب نظر مان لیتا ہے وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعتکاف میں بھی روزہ رکھنا چاہیے، چاہے 1 دن کا ہو چاہے 2 دن کا ہو۔ اگر اعتکاف نظر آدمی بیچ سے ہی چھوڑ دے تو اس پر اس کا قضا بھی واجب ہے، اس کی قضا کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف سنت، یہ اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ اس میں مقصد و مدعا کیا ہے کہ رمضان شریف میں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، اور شب قدر کی تلاش طاق راتوں میں آخری عشرے کے 10 دنوں میں 10 راتوں میں طاق راتیں ہوتی ہے۔ 21 ہو، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ مگر بعض علماء نے اب اس پہ اتفاق کیا ہے کہ 27 کی شب تھی، مگر جہاں تک تعلق ہے پورے عشرہ کا اعتکاف کرنا چاہیے، اور پورے عشرے میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور شب قدر کی تلاش میں آدمی اپنے لیے مغفرت مانگے، اور اپنے تمام اہل کنبہ اور اہل محلہ کے لیے بے مغفرت کی امید، المغفرت کی درخواست اللہ سے کرے۔ اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ایک آدمی اگر یا 2 آدمی محلے کی مسجد سے اعتکاف کرے تو سب اس سنت سے بری ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کے سب محلہ والے گناہ گار ہو جائیں گے۔ اعتکاف مستحب وہ اعتکاف ہوتا ہے جو چند منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے دن کے لیے یا 10 منٹ کے لیے ہوتا ہے، وہ اعتکاف مستحب ہوتا ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کی شرط نہیں۔ البتہ ان 2 اعتکافوں میں جب تک اعتکاف واجب ہے ان میں جب تک آدمی روزہ نہ رکھے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف میں معتکف کو چاہیے کہ مسجد میں جب بیٹھے تو مسجد میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل پہ عمل کرے۔ جیسے کہ اعتکاف میں آدمی جب معتکف اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف مستحب میں آدمی کو چاہیے کہ صرف گھنٹہ بھر ہو یا لمحہ بھر ہو یا آدھا گھنٹہ ہو، وہ اعتکاف مستحب ہے، اس میں تو روزہ دار ہونے کی کوئی شرط نہیں۔ مگر سنت علی الکفایہ جو اعتکاف ہے یا واجب جو اعتکاف ہے اس میں روزہ کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ بغیر روزہ کے اعتکاف صحیح اور درست نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔